الله عفوك إني من نور مدت يداي. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ. جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کی فضل سے کھلتے ہیں. مکار اپنی چالیں چلتے رہ جاتے ہیں اور رب کی کن سے وہ اپنے ہی جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے. ذلت دینے والا پلان ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور رب عزتوں سے نواز دیتا ہے. ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہوں اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہوں. کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو، اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں. آخر کچھ تو ہے جو اب ممکن ہونے والا ہے. جانتے ہو مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے. سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے کسی جائز مراد یا کسی کے انتظار کے لیے، جو کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو مگر اپنے وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتی ہے. بس انسان میں صبر کا ہونا نہایت ضروری ہے. تہجد میں جاگنے والوں کو چاہیے کہ وہ سونے والوں کے لیے دعا کرے، ملنے والوں کو چاہیے کہ بچھڑنے والوں کے لیے دعا کرے، کامیاب ہونے والوں کو چاہیے کہ ہارنے والوں کے لیے دعا کرے، ہنسنے والوں کو چاہیے کہ رونے والوں کے لیے دعا کرے، محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ نفرت کرنے والوں کے لیے دعا کرے، آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دعا کرے، نیکوں کاروں کو چاہیے کہ گنہگاروں کے لیے دعا کرے. ہر ایک کو چاہیے ہر ایک کے لیے دعا کرے. حضرت بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ حضرت دعا کرے کہ تہجد کی توفیق مل جائے. فرمانے لگے اے دوست، تم دن کے اعمال ٹھیک کر لو، رات کے اعمال کی توفیق اللہ تمہیں خود دے دے گا. کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے. یہی تو ادا ہے مانگنے والوں کی کہ جس سے دینے والے کا دل پس جائے. ہاں بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گر گراتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے مسلسل مانگتے رہو. جانے کب کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ تمہارے حق میں کن فیکون کا نعرہ لگا دے. زندگی میں مشکلات کا سامنا انسان کو مضبوط بناتا ہے اور ہار مان لینا کمزور کی نشانی ہے. ہمیشہ کوشش جاری رکھیں کیونکہ کامیابی ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو شکست سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں. ہر رات کے بعد ایک نیا دن طلوع ہوتا ہے، لہٰذا اللہ سے امید کبھی نہ چھوڑیں. ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. جزاک اللہ.